نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے خلیجی ممالک کا 10 جماعتوں کا وفاق جسے BMKC کہتے ہیں، NRIs جو خلیجی ممالک میں مقیم ہیں، اس تعلق سے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں بھٹکل میں رابطہ سوسائٹی کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال رابطہ سوسائٹی کے کئی ایک منشور ہیں، اس میں خصوصی طور پر بھٹکل والوں کے لیے، بھٹکل کے نوجوانوں کے لیے تعلیم، تربیت اور ترقی کو فروغ دینا ہے۔ گزشتہ چند ماہ قبل BMKC کے 2 عہدیداروں نے اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا، تو اس لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے محترم صدر جناب عمر فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور سلامت رکھے ان کا سایہ، جن کی سرپرستی سے کام الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں وہ تقویت پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ 2 ماہ قبل ہم نے اپنے عہدیداروں میں تھوڑی تبدیلی کی، جس میں خاص کر کے ہمارے جیلانی متسم صاحب جو کہ خزانچی تھے، ان کو سیکرٹری کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ ساتھ میں جناب طاہا معلم صاحب محاسب کی پوزیشن پر ہیں اور جناب یاسر قاسم جی صاحب خزانچی کے عہدے پر ہیں۔ لہذا سبھی عہدیداروں نے اپنی طرف سے آپ کو سلام اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ویسے رابطہ سوسائٹی بلا ناغہ ہر جمعرات کو بچوں کے ٹیکے کا اہتمام کرتی ہے، یہیں ہماری بلڈنگ میں۔ ساتھ ساتھ یہاں ہماری ایمبولنس 24/7 خدمت کے لیے روز اول سے جاری ہے۔ جب فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا تو غالباً رابطہ کی طرف سے ہی پہلا میمورنڈم ہندوستان کے وزیر اعظم عزت مآب جناب نریندر مودی صاحب کو پہنچا تھا بتاریخ 1 نومبر 2023۔ علاوہ ازیں جب بھٹکل میں پانی کی قلت محسوس کی گئی، رابطہ سوسائٹی کی طرف سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ان سال بھی ابھی سے اس قلت سے لوگ ہمکنار ہو رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی ہم عوام کے لیے، لوگوں کے لیے پانی مہیا کریں۔ اس تعلق سے اگر کہیں بھی پانی کی کمی محسوس کرتی ہو تو ہمارے دفتر رابطہ سے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہماری خدمات شامل رہیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے آج 2-3 ضروری اعلانات کرنا چاہتے ہیں۔ کئی سالوں سے ہماری بھٹکل کے قومی درسگاہیں جتنی ہیں، ان کے لیے سالانہ امتحان سے قبل بچوں کے لیے ٹیوشن کا اہتمام ہوتا تھا۔ البتہ کووڈ کے 2-3 سالوں یہ پروگرام نہیں بن سکا، لیکن گزشتہ سال اس کو بخوبی انجام دے پائے، اور ان سال تھوڑی سی اس میں تبدیلی آئی ہے، چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری انجمن جو کہ مرکزی ادارہ ہے، وہاں کے ماشاءاللہ نتائج خاطر خواہ بہترین آ رہے ہیں۔ اللہ کرے اور مزید اس میں ترقی ہو۔ الحمدللہ
وہاں رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں کے طلباء کے لیے پی یو سی، جہاں تک پی یو سی کا تعلق ہے، ہمارا واحد ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ ہمارا سرپرست ادارہ بھی ہے، وہیں جاتے ہیں۔ باقی قومی جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں جو 10ویں تک میرے خیال سے تعلیم ہوتی ہے وہاں پر، تو ان کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اور بچوں کو فائدے کے لیے انشاءاللہ 27 جنوری سے ہمارا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے بچوں کے لیے رابطہ آفس میں۔ اس کے لیے ہم کنڑا کے لیے، میتھس کے لیے اور سائنس کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا استفادہ ہمارے نوجوان نسل کو ہوگا اور اس کا بھرپور وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ساتھ ساتھ ایک خلیج کونسل کا جو وفاق ہے، گزشتہ ہمارے کانفرنس میں یہ طے پایا تھا کہ سلائی کڑھائی میں ہماری خواتین کو ہنرمند بنانا ہے، چاہے بچیاں ہوں، تو ان کے لیے ایک سنہرا موقع ہم لائے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس کام میں ہم ابتدا کریں گے، اور خاص کر کے سلائی کڑھائی کے ہم کنوینر جناب سلیم سادہ صاحب جو کہ عمان میں مقیم ہیں، ان کی انتھک محنت اور ان کے جو رفقا جو کمیٹی ممبران ہیں، ان کی دن رات اس تعلق سے جو بھی وہ نتیجے پر پہنچے ہیں، آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی ترتیب دی جائے۔ اس کی ترتیب تو دی گئی ہے، آئندہ ہفتے سے داخلہ ہوگا، اور جو بھی طریقہ کار ہے اس کے لیے آپ ہمارے رابطہ آفس سے کے مینیجر جناب طاہر قادیہ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تفاصیل ملے گی۔ اور اس میں ہم برائے نام معمولی سی فیس رکھے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے خلیج کونسل کا یا رابطہ سوسائٹی کا، ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو ہنرمند کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کام، یہ تخیل ہم لے کے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کام کا سلسلہ ہمیں ساحل آن لائن کی طرف سے ریکمنڈیشن ملا تھا، اور اسی کو ہم نے پیش کیا تھا ہماری کانفرنس کے سامنے، جو کہ قبول بھی ہوا، اور اس پر عمل درآمد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ساتھ میں ایک بہت بڑا مشن ہے، بلکہ ایجنڈا ہے یا ایک تخیل ہے، جو کہ گزشتہ 20-25 سالوں سے اس تعلق سے ہم فکر مند تھے اور چاہتے تھے کہ یہ کام ہو، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ سے یہ کام رہ گیا تھا۔ میری مراد یو پی ایس سی ایگزام کے لیے، اے پی ایس یا آئی پی ایس وغیرہ کے آفیسرز بننے کے لیے ہمارے بچوں کو ریکمینڈ کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا، ان کو صحیح راہ پر لے جانا، اور ان کے لیے کیا تعاون ہو سکتا ہے، یہ ہمارے خلیج کونسل کے اولین ایجنڈوں میں سے ہے، جس کو ہم نے بڑی گہرائی سے اس کی طرف توجہ دی، اور بڑی خوشی کے ساتھ ہمیں آج اعلان کرتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ گزشتہ دنوں ہمارے خلیج کونسل کے ایوارڈ پروگرام میں حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، جو کہ مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، ان کی آمد پر جب بات سامنے آئی تو اس کام میں وہ گزشتہ ڈیکیڈ سے لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھٹکل و اطراف کے لوگوں کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہم نے بڑی گہرائی سے اس کو سوچا، اس کے اوپر ہم نے اسٹڈی کیا، اور آخر میں یہ طے پایا کہ انشاءاللہ ہزمانہ کے ساتھ ان کی پوری ٹیم، ان کے رفقا سبھی آ رہے ہیں۔ بھٹکل ان کی آمد ہے اگلے مہینے 11-12 تاریخ کو یہاں رابطہ آفس میں اس اعتبار سے ورکشاپ ہوں گے، اس میں امتحانات ہوں گے، اس کو کس طرح سے ترتیب دیا جائے گا وہ معلومات آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔
انشاءاللہ مولانا خود آ رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. ان کا پروگرام بیرونی ہند کا ہے، لیکن انہوں نے بھٹکل والوں کے لیے ان کی محبت دیکھیے کہ انہوں نے قربانی دی اور کہا کہ بھٹکل میں اس طرح کا کام ہونا. یہ ذرا معاملہ ذرا چیلنج زیادہ ہے اس میں، تو ایک ابتدا کرنے میں کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ اس کی پوری اسٹڈی رہے گی، اور اس میں خاص کر کے روز اول سے ہمارے ریاض کے ایک ایگزیکٹو ممبر ہیں جناب حبیب اللہ معتصم صاحب، وہ اپنی مصروفیات کے باوجود چھٹی لے کر اس مقصد کے لیے ہی آ رہے ہیں، اور وہ اس چیز کو ترتیب دینے میں سپورٹ کریں گے. پھر ہماری جتنی ہماری 10 جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطہ رہے گا، وہاں سے بھی کوآپریشن ملے گا، اور کوآپریشن تو ہے ہی. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ جو مشن ہے اس کو اللہ کامیاب کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو احباب، جو بچے اس میں جانا چاہتے ہیں، ان کو کس طرح سے آگے لے جایا جائے. ذرا لمبا اس کا سلسلہ ہے، اس میں پوری کی پوری تفاصیل ملے گی. ہم اس کے لیے 2 دن کا پروگرام، یہاں کوئی انسٹیٹیوٹ کے لیے مسئلہ نہیں رہے گا. ہم نے عصر سے رات تک کا پروگرام بنایا اس کے لیے 2 دن، اور جو کہ کوئی انسٹیٹیوٹ کو اپنی چھٹیاں وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور ساتھ میں وہاں جس طرح سے کیا جائے گا پوری ڈائریکشن آپ کو رابطہ آفس سے مل جائے گی. اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا آفس کھلا ہے، اور اس کے لیے بچوں کو داخل کیسے کیا جائے، خاص کر کے ان کے پیرنٹس بھی آ کر اس ورکشاپ میں شامل ہونا ہے. انہوں نے بھی اپنی طرف سے پوری جانکاری لینی ہے، اور بچوں کو آگے کس طرح سے ہمیں لیا جائے. ایک ہمارا بلکہ خواب ہے خلیج کونسل کا، رابطہ سوسائٹی کا، ہماری 10 جماعتوں کا، کہ اس کام کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے. اور اللہ نے چاہا تو ہم اس منزل تک ضرور پہنچیں گے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری قومی میڈیا ماشاءاللہ بہت نمایاں ان کا کردار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور اس طرح کی قوم کی خدمت میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اس طرح کے کام میں تو سبوں سے یہی گزارش کروں گا کہ میڈیا کو خاص کر کے ہم اپنی میڈیا کو ریکمنڈ کریں، اور ان کو بہتر طریقے سے آگے چلنے کے لیے تعاون بھی فرمائیں، اپنی رائے بھی دیں، اور اس میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، اس سے باخبر رہیں. بہرحال ہمارے یہاں رابطہ آفس کے مینیجر جناب طاہر حسین قاضیہ صاحب اور ان کے معاون جناب عفان ادیاور صاحب ہمیشہ قوم کی خدمت کے لیے ہر کام کے لیے تیار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس طرح سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں قوم کے لیے، ملت کے لیے، امت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام ہم جس طرح سے لے جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا معاون اور مددگار رہے گا. ہماری کوششیں رہے گی تو انشاءاللہ ہم کامیابی کے منزل پر ہم ضرور پہنچیں گے. خاص کر کے ہمارے جو یہاں پر خلیج کے ذمہ داران، جو جماعتوں کے ذمہ داران یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان کی طرف سے بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ کا قیمتی وقت لے کر یہاں حاضر رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سبوں کو قوم و ملت کے لیے جتنے ادارے ہمارے کام کرتے ہیں اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، بہتری کے لیے، آئندہ نسل کی بہتری کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، عاقبت کے لیے، دین کے لیے، دنیا کے لیے عمل پیرا ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.